أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 علی صاحب فرماتے ہیں جس امت نے شرک فی النبوہ برداشت نہیں کیا وہ امت شرک فی الالوہیہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور جب شرک اس طرح پھیل رہا ہو، جب شرک کے دروازے یوں کھلے ہوئے ہو، جب شرک کے دعات اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ فائز کرنے پہ یوں تلے ہوئے ہو، اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ ابو طالب حیران ہو کر پوچھتے ہیں تو بتاتا کچھ نہیں، کچھ لکھتا ہے اور کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے، کیا بتاؤں؟ اتنے بج کر اتنے منٹ میں اس طرح کا اس وقت میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا جی کی قبر ہے، ادھر سے بھی کوئی آ کر سجدہ کر رہا ہے اور ادھر بھی اس کی طرف منہ کر کے رکوع و سجدے ہو رہے ہیں۔ اب تو قبروں کی طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بابوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر ایسے انداز میں قیام اور رکوع ہوتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر آئیے جلالی صاحب کے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں پوری امت میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جس کا عقیدہ توحید اتنا ریتلا ہو چکا ہو، اتنا کھوکھلا ہو چکا ہو کہ بتوں کی محبت اس کے دل میں غالب ہو جائے، رب کی محبت مغلوب ہو جائے۔ سبز پگڑی پہنی ہوئی، سرنگی اور ڈھول بجتے ہوئے یہ بابا جی کے مندر میں جا رہے ہیں، اور وہ مندر ہندوؤں کا مندر ہے، مورتی کا مندر ہے، اور اس میں جا کے یہ سبز پگڑی پہنے ہوئے مسلمان تو انڈیا کے ایک قبر پرست ہیں جن کا نام ہے محبوب علی بابا۔ یہ محبوب علی بابا صاحب موجودہ دور کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک مورتی کو، آئیے شرک فی النبوہ کا بھانڈا مزید پھوڑ دوں اگر کسی کو بھی تھوڑا سا شک ہے کہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو آؤ یہ اگلا حوالہ اس دعوے کو پاش کرتا ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سابقہ درس میں اہل شرک کے وکیل اشرف جلالی صاحب کا یہ دعویٰ ہم نے پیش کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم رسول والے ہیں اور اہل الحدیث اہل توحید رب والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ مالی کے ساتھ شرک کرتا ہے نہ وہ رب والا رہتا ہے اور نہ رسول والا رہتا ہے۔ اہل توحید ہی رب والے ہیں اور یہی رسول والے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے پیارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم اس دعوے کی حقیقت کو بیان کریں گے کہ کیا اہل شرک رسول والے ہیں یا اپنے اس دعوے میں ویسے ہی جھوٹے ہیں جیسے وہ توحید کے دعوے میں جھوٹے ہیں، جن کی پیشانیاں غیر اللہ کے لیے جھکتی ہیں،
جن کی زبان سے غیر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جو پریشانیوں اور غموں تک غیر اللہ کو پکارتے ہیں، آسانی میں تو پکارنا ہی پکارنا، مصیبت میں پھنسنے کے باوجود بھی ان کی زبان سے اللہ مالک کے نام کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ غیر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جلالی صاحب کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ رب والے ہیں، اور ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول والے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، کہتے ہیں ہم رب والے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ رسول والے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، برخلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے پہلے ہے، اور رب کے حکم سے رب کے نبی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے نبی کے راستے پہ اپنے آپ کو چلایا، حقیقت میں اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو اصل محبت اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حکم سے پھر اللہ کے پیاروں سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے۔ پہلے اللہ کی محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، پھر دوسرا نمبر کیا ہے؟ فاتبعونی، شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ اللہ کے حکم سے اس کے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے مالک کا فرمان ہے باقی اطاعت کے بارے میں کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو پیش کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، مومن جب بھی محبت کرتا ہے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے، اس کا حکم اللہ مالک کی طرف سے آیا ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امت کو درس دے کر گئے، تم میں سے جب بھی کوئی کسی سے پیار کرے، اس پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جلالی صاحب اگر قبر پرست رسول والے ہوتے تو میں عرض کر دوں، جو رسول والا بن جاتا ہے اسے غیر رسول کی کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم رسول والے ہیں تو سہروردی کیوں بنے؟ نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری کیوں بنے؟ آپ نے تو کہیں بھی بریک نہیں لگائی۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل الحدیث اس لیے ہیں کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، فرمان رسول اللہ کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں کیونکہ رب والے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں کیونکہ رسول والے ہیں۔ کلام رسول کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہا گیا۔ اگر آج اہل شرک کا یہ دعویٰ سچا ہوتا کہ ہم رسول والے ہیں تو پھر وہ بریک لگاتے، محمدی بن کے رک جاتے۔ انہوں نے بریک نہیں لگائی، بلکہ وہ آگے چلے، ماتریدی بنے، اشعری بنے، صوفی بنے، رضوی بنے، نوری بنے۔ وہ ہر دور میں کسی نہ کسی بابے کو تلاش کرتے ہیں، دعویٰ ان کا ہے کہ ہم رسول والے ہیں، لیکن جب اس کی دلیل دینے کا ٹائم آتا ہے تو مولانا الیاس قادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، اپنے امام کے قول کے خلاف کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ کے اسی دعوے سے پتہ لگی آپ رسول والے نہیں، ہم سے پوچھئے، ہم رسول والے ہیں، اس لیے حدیث رسول کے خلاف کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی سچے نہ رہے، کیونکہ قادری صاحب آگے کہتے ہیں کہ اب ہم نے احمد رضا خان بریلوی کا دروازہ پکڑ لیا ہے اور یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اتر کے آپ ابو حنیفہ پہ بریک لگائی، پھر وہاں بھی نہ رک سکے، پھسل کے آئے اور احمد رضا پہ گر گئے۔ اپنے کان بند ہیں، اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے سننے کے لیے۔ ایک دروازہ پکڑ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ، تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا
وہ دامن پکڑ لیا ہے اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابو حنیفہ اتنے ہی اچھے لگے تو کم از کم یہاں رک کے صحیح حنفی بن جاتے، تب بھی ہمارے بھائی ہوتے، لیکن آپ حنفی نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے توحید کا درس دیا، شرک کا درس، اور آپ کی زبان کو لگا وہاں ٹیسٹ شرک کا، اور وہ ٹیسٹ آپ کا پورا ہوگا آپ کے پیروں اور فقیروں سے۔ ہم اہل حدیث ہیں، کیوں؟ حدیث کیا ہے ہم سے سنو۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے، اس حدیث سے یعنی قرآن حکیم سے تعجب کرتے ہو؟ قرآن بھی حدیث ہے، اور کل ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو منسوب ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول او فعل او صفت او تقریر، کوئی بات، کوئی کلام، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، آپ کے سامنے کچھ کہا جائے اور آپ اس پر راضی ہو کے خاموش ہو جائیں تو یہ شان ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جس عمل کو دیکھ کے راضی ہو کے چپ ہو جائیں وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ ہمیں اہل الحدیث بننے کے بعد مزید ضرورت نہیں پڑی کہ ہم نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سور وردی بغیر وردی بنتے پھریں، اشعری اور ماتریدی بنتے پھریں۔ کیوں؟ ہماری نظر ٹکی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نبی سے پیاری نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ ہمیں بھی رسول کریم کے بعد کسی اور کی حاجت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنی ہے تو کافی ہے سیرت مصطفیٰ، روزہ رکھنا ہے تو کافی ہے سیرت مصطفیٰ، حج کرنا ہے تو کافی ہے حدیث مصطفیٰ، زکوٰۃ دینی ہے تو کافی ہے منہج مصطفیٰ۔ زندگی کے ہر عمل میں نور کا مینارہ چمک رہا ہے اتباع اور اطاعت کے لیے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رب والے ہیں کیونکہ رب کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم رسول والے ہیں کہ رسول کی رسالت کے بعد اس کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جلالی صاحب فرماتے ہیں جس امت نے شرک فی النبوہ برداشت نہیں کیا وہ امت شرک فی الالوہیہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دی اور شرک فی النبوت کو برداشت نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، جو امت سرکار کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بعد شرک فی النبوت برداشت نہیں کر سکی، وہ شرک فی الالوہیت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ جلالی صاحب کاش آپ نے قبر پرست عوام کو شرک فی النبوہ کھول کے بیان کیا ہوتا، شرک فی النبوہ کا ترجمہ سمجھایا ہوتا، شرک فی النبوہ کے تقاضے بتائے ہوئے ہوتے، آج یہ مسکین غریب جاہل عوام پیروں فقیروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی نہ ہوتی، اس سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ یہ پیر پرستی کا سارا دھندا، اس کی پوری بلڈنگ پاش ہو جاتی اگر آپ نے عوام کے سامنے شرک فی النبوہ اور شرک فی الرسالہ کی تفسیر اور تشریح بیان کی ہوتی۔ اور کاش یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے مفتیوں سے پوچھ لیا ہوتا کہ یہ لفظ کہیں وہابیوں نے تو نہیں گھڑ لیا۔ قبر پرستوں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام ہے اقتدار احمد نعیمی، وہ فتاوی نعیمیہ جلد 2 صفحہ 404 پہ لکھتے ہیں کہ اب حال ہی میں ان لوگوں نے تقلید کے خلاف شرک فی الرسالت کا لفظ ایجاد کیا، حالانکہ یہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ حضرت جی آپ اعلان کر رہے ہیں کہ شرک فی الرسالت ہم نہیں کرتے، نہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کے مفتی صاحب تو فتویٰ دے چکے ہیں اقتدار احمد نعیمی کہ شرک فی الرسالت قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ وہابیوں کا ایجاد کرتا ہے۔ کل تک جس لفظ کو آپ یہ کہا کرتے تھے یہ غیروں کا ایجاد کرتا ہے، آج وہ لفظ آپ کی زبان کی نوک پہ کیسے آ گیا؟ اس پہ قبضے کا اعلان آپ نے کیسے کر لیا؟ چلو شکر ہے یہ کفر بھی ٹوٹا اللہ اللہ کر کے۔
آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شرک فی الرسالہ ہے کیا، اور کاش آپ کی زبان سے شرک فی الرسالہ کے مسئلے کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے تو آج یہ غریب، مسکین، فقیر، جاہل عوام جو پیروں کے قدموں کو چوم رہی ہے، ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہے، جو تھر کے رہنے والے غریب مسکین سارے سال اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ بڑے بابا جی کی زیارت کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کہ جب پیر پگاڑا جی نے دیدار کروانا ہے تو سارے اس کے پاؤں کے اندر ڈھیر کر دیے جائیں گے. ان کو بتایا ہوتا شرک فی الرسالت کیا ہے تو یہ غیر رسولوں کی اطاعت کے اندر ایسے نہ گرتے کہ اپنے نبی کو ہی بھول بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. شرک فی الرسالہ کا معنی ہم سناتے ہیں اور اپنے گھر سے نہیں سناتے. حنفیت کے بہت بڑے امام اور ان کا نام ہے ابن العز حنفی رحمہ اللہ، ان بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ شرک فی الرسالہ کیا ہے. امام صاحب شرح عقیدہ طحاویہ کے صفحہ 228 پہ لکھتے ہیں فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لَا نَجَاةَ لِلْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا بِهِمَا. توحید المرسل شرح عقیدہ طحاویہ پہ حنفی عالم ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے ان 2 قسموں کو تسلیم کرے گا تو نجات ملے گی، وگرنہ نجات نہیں ملے گی. اور پہلی قسم اس میں توحید مرسل ہے، یعنی بھیجنے والے کی توحید. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کا نعرہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ اتو اتو بابا فرید وچو وچو اللہ، یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے اہل ایمان بھائیوں، اے اہل توحید نوجوانوں، آج کے دور میں شرک جتنا پھیل رہا ہے، آج کے دور میں اہل شرک اپنے بزرگوں کی محبت میں ان کو اللہ کا شریک بنانے کے لیے جس طرح خم پھونک کر میدان میں آ چکے ہیں، شاید تاریخ اس کی مثال پیش نہ کر سکے. اور جب شرک اس طرح پھیل رہا ہو، جب شرک کے دروازے یوں کھلے ہوئے ہو، جب شرک کے دعات اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ فائز کرنے پہ یوں تلے ہوئے ہو، اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا. آپ کی اور میرے اوپر، میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک کا بوجھ کتنا پڑ جاتا ہے اس حال میں جس حال میں کیفیت یہ ہے. ایک ظالم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے علی پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا، ابو طالب دوڑے، مکہ کے اندر ایک عیسائی پادری رہتا تھا، اس عیسائی پادری کے پاس پہنچے اور اس سے کہا صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہوا، ذائشہ بنا کر بتاؤ وہ بچہ کیسا ہے، اس کا مستقبل کیسا ہے. نقل کفر نباشد تعال اللہ عما یقولون، صرف آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی چادر کو تار تار کرنا مقصود نہ ہو تو اس مشرک، اس شرکیہ، اس کفریہ جملوں کو میں کبھی نقل نہ کروں. لیکن امت اسلام تمہیں تمہاری ذمہ داری بتانی ہے، تمہارے کندھوں پہ پڑے ہوئے بوجھ کا تمہیں احساس دلانا ہے. تم رسول اللہ کے وارث ہو، تم ابو بکر عمر عثمان کے وارث ہو، تم طلحہ سعید و سعد کے وارث ہو، سعید و سعد کے وارث، صحابہ کے وارث، بدریوں کے وارث. وہ ایسے نہیں ہوا کرتے کہ قوم میں شرک پھیلتا رہے، کفر پھیلتا رہے اور وہ لمبی چادریں اوڑھ کے سوتے رہے. وہ اپنی زندگیوں کا اپنے مالک سے سودا کر لیتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوگی. ایک صحابی اٹھے، ایک کافر سے بھیڑے، بازو کٹی،
चमड़ा लटका हुआ साथ रह गया, जो मार्के के दौरान लड़ाई करते हुए उनके रास्ते में रुकावट बन रहा था, अपने उस कटे हुए हाथ को अपने पांव के नीचे रख के झटका दिया और उस बाजू को जुदा कर दिया। जुबान हाल से पैगाम दिया, जो रब की तौहीद के लिए लड़ते हुए अगर बाजू भी रुकावट बनेगी तो मैं उतार दूंगा, तुम उनके वारिस हो। ये जालिम कहता है, अबू तालिब गए साइचा बनवाने वाले के पास, उसने साइचा बनाया, पेपर फाड़ दिया, दूसरे कागज पे बनाया, वो भी फाड़ दिया, तीसरे पे बनाया, वो भी फाड़ दिया, चौथे पे बनाया, वो भी फाड़ दिया। अबू तालिब हैरान होकर पूछते हैं, तो बताता कुछ नहीं, कुछ लिखता है और कागज को फाड़ देता है, क्या क्या बताऊं? इतने बजकर इतने मिनट पे इस तरह का इस वक्त में कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, अल्लाह पैदा हो सकता है। चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना। क्या? जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा? एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा? सिफ्तैन खोसा मुझे हैदरिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा? पादरी खड़ा होकर कहने लगा, अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज अहले शिर्क ने अपने बनाए हुए महबूदों को इलाह करार दे दिया और तुम सोते रहो, मैं सोता रहूं। तुम्हारा और मेरा माल, तुम्हारी और मेरी जान, तुम्हारी और मेरी इज्जत, तुम्हारी और मेरी सलाहियतें एक अल्लाह की वहदानियत के ऐलान के लिए खर्च ना हो, कल रब को क्या मुंह दिखाएंगे? कल किस चेहरे को लेकर रब के सामने खड़े होंगे? हम क्या करते रहे 70 साल जिंदगी में? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए क्या कुर्बानी दी? कितने अहले शिर्क हैं जिन तक हमने तौहीद का पैगाम पहुंचाया? कितने वो कब्र परस्ती के दलदल में गिरे हुए लोग हैं जिनके माथों को उठाकर रब के सामने झुकाने की कोशिश की? अगर की तो मुबारक हो तुमको, और अगर नहीं तो याद रखना सवाल होगा, जिंदगी कहां गुजार कर आया, जवानी के याम कहां गुजार कर आया, माल कहां से कमाया, कहां पे खर्च करके आया? आज अहले शिर्क की तारीख इस तरह अपने औलिया को मकाम उलूहियत पे फाइज करने के लिए सियाह हो चुकी है, शायद इसकी तारीख में मिसाल ना मिलती हो। इमाम कतादा रहिमहुल्लाह का कौल सुनिए, वो फरमाते हैं, उनके इस कौल को इमाम इब्ने जरीर रहिमहुल्लाह ने नकल किया सूरतुल अनआम आयत नंबर 121 की तफसीर में, व इन्ना वल्लाहि मा नअलमुहु काना शिरकुन कत इल्ला बिइहदा सलास। अल्लाह की कसम, इन 3 शिरकों के अलावा, 3 कामों के शिरक होने के अलावा हम किसी और को शिरक नहीं जानते थे। और उनमें पहला क्या है? अन यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, कि इंसान अल्लाह को, अल्लाह के साथ किसी और इलाह को पुकारे। वो अल्लाह की इबादत करे लेकिन अल्लाह के साथ और भी इलाह हो जिनको वो पुकारता हो, जिनसे मुश्किल कुशाई की आवाजें, सदाएं जिनके लिए बुलंद करता हो, पुकार में शिरक करता हो। और इलाह की तारीफ हम इब्तदा में बयान कर चुके हैं, जो औलाद दे, रिज़्क़ दे, मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे, बिगड़िए बनाए, कश्तियां फंसी भी पार लगाए, ये सब खास है इलाह बरहक के साथ। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई नहीं कर सकता। कोई रात को दिन में, दिन को रात में नहीं बदल सकता। कोई आसमान पे भटकते हुए बादलों को बनाकर जमा करके बारिश के कतरे नहीं उतार सकता। उस बारिश से इस जमीन से अंगूरी पैदा नहीं कर सकता। वो खालिक है, वो मालिक है, वो इलाह बरहक है। कोई ये ना कहे कि हम तो अपने पीरों फकीरों बाबों को इलाह नहीं कहते। अगर कोई ये इतराज करता है
تو میں ان کو ساتھ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتا ہوں. جامع ترمذی حدیث نمبر 3095 3095 سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمانے الہی سنتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ سابقہ مشرکوں نے، اہل کتاب نے اپنے پیروں کو، فقیروں کو اللہ کے مقابل رب بنا لیا. سیدنا عدی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پیشواؤں کو رب نہیں کہا، ہم نے اپنے پیشواؤں کو رب نہیں کہا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، جب وہ کسی چیز کو تمہیں حکم دیتے کہ یہ کام کرو، کسی چیز کو حلال کہتے تم اس کو جانتے تھے حلال، کسی کو حرام کہتے تم اس کو مانتے تھے حرام، جو وہ کہتے، جو وہ حکم دیتے تم اس کو بجا لاتے تھے؟ کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو ہم کرتے تھے. کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو کیا ہے. لیکن انہوں نے زبان سے کبھی رب نہیں مانا، نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، عمل وہ کیے، کردار وہ رکھا، معاملات ایسے رکھے جو ان کو رب بنانے کے مترادف ہے. اگر آج کوئی یہ کہے قبر پرست کہ ہم اپنے پیروں فقیروں کو رب نہیں کہتے، الہ نہیں کہتے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے عمل چیخ چیخ کر آواز لگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے باپوں کی قبروں پہ جو اعمال کرتے ہو یہ الہ بنانے کے مترادف ہے. یہ ان کو الہی مقام عطا کرنے کے مترادف ہے. جتنی عاجزی کے ساتھ تم بزرگوں کی قبروں پہ آتے ہو، گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو خاک پہ رکھتے ہو، ان کو پکارتے ہو، وہ جو بیچارہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اس سے اپنے مصائب دور کرنے کی التجا کرتے ہو، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ معاملات بول رہے ہیں کہ تم نے اس کو الہ کے مقام پہ فائز کر دیا. جلالی صاحب سیدنا عدی کی اس روایت کے اندر یہود و نصارہ نے اپنے راہبوں کو نہ تو واجب الوجود مانا، نہ مستحق عبادت مانا. آپ نے شرک کی تعریف میں یہی کہا تھا تفتازانی کی نقل کرتے ہوئے کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود مانا جائے، مستحق عبادت مانا جائے. اللہ نے کہا یہودیوں نے اپنے رہبروں کو، اپنے پیشواؤں کو اللہ کے مقابلے پہ رب بنا لیا. نہ تو انہوں نے واجب الوجود جانا، نہ مستحق عبادت جانا، ان کے ساتھ تعلق وہ رکھا جو رب بنانے کے مترادف ہے. آج بھی قبر پرست اپنے مزاروں پہ، باپوں کی قبروں پہ آ کے اعمال وہ کرتے ہیں جو اعمال ان کو رب بنا دیتا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو سن لیجئے. آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، نام بدل کے پیئیں گے. تو شراب کا نام بدلنے سے کیا خیال ہے؟ شراب حلال ہو جاتی ہے؟ اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے؟ جس طرح شراب کا نام بدل کے کوئی اور نام رکھ کے پیا جائے تو حکم وہی رہے گا. اس طرح شرک کے اوپر توحید کا سبز چولہ چڑھا دو تو وہ توحید بن سکتی، وہ ویسے ہی شرک رہے گا. آپ اس کا نام جو چاہے رکھو، آپ کہو کہ ہم تو بزرگوں کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، ان کے احترام میں قدموں کے اندر اپنا سر رکھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو حکم باقی رہے گا، تم نام چاہے بدل لو. آئیے جامع ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. 2180 حدیث نمبر ہے. سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ حنین کے لیے نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے اللہ کے پیارے حبیب گزرے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو الہ نہیں کہا. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر غور کرے. زبان سے کہو نہ یہ کہو، جب انسان اعتقاد ویسا رکھتا ہے تو اس کو الہ کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے. مشرکین کے درخت کے پاس سے گزر ہوا. یقال لها ذات انوات، اس درخت کا نام ذات انوات تھا. یعلقون علیہ اسلحتهم، مشرکین مکہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے اپنے اسلحے کو اس درخت پہ لٹکا دیا کرتے تھے. یہ درختوں کی پوجا آج بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ بابا جی کی قبر تو ادھر ہے، اس پہ تو ساوی چادر چڑھتی ہے.
اور جو بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دھاگے باندھے جاتے ہیں، درختوں کے اوپر بھی دھاگے باندھے جاتے ہیں، اس پہ بھی کتریں لٹکائی جاتی ہیں، اس کے نیچے بھی چادریں بچھائی جاتی ہیں کہ بیر گر گیا تو منڈا، پتا گر گیا تے کڑی، تنکا گر گیا تے خسرا ہی ہوئے گا، پھر چوتھی شاید کوئی نہیں، بیر سے منڈا ہوا، پتے سے کڑی ہوئی تو تنکے سے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درختوں کی پوجا سابقہ مشرکوں سے چلتا آ رہا ہے، وہ اپنے درختوں پہ اسلحے کو لٹکایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ، تو صحابہ نے ان کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت کو دیکھ کر کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کا یہ ایک درخت ہے ذات انوات، ایسے ہمارا بھی ایک درخت بنا دیں جس پہ ہم بھی تبرک کے طور پہ اسلحے کو لٹکائیں، ان کا بھی ایک درخت ہے تو ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کیجئے۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، تمہارا یہ کہہ دینا کہ جیسے ان مشرکوں کا ایک درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت کو مقرر کر دیں، یہ ویسا ہی قول ہے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا، جیسے ان کے الہ ہے ہمارا بھی ایک الہ بنا دو۔ یہ کہنے والوں کہ ہم تو بزرگوں کو الہ نہیں کہتے، کہ نعوذ باللہ صحابہ نے ذات انوات کو الہ کہا تھا؟ کیا اس درخت کو بطور الہ کہا تھا صرف تبرک کے لیے یہ کہنے پر کہ جیسے ان کا ایک درخت ہے جس پہ اسلحہ لٹکاتے ہیں ایک درخت ہمارا بھی بنا دیجئے، تبرک کے طور پہ یہ جملہ کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا یہ جملہ ایسے ہے گویا تم بھی ایک الہ بنانے کا مطالبہ کر رہے۔ یہ رٹ لگانے والوں کے واجب الوجود مانو، مستحق عبادت مانو، تبھی شرک ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ صحابہ نے ذات انوات کو نہ واجب الوجود ماننا نہ مستحق عبادت ماننا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ، تمہارا یہ مطالبہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے قوم موسیٰ نے کہا تھا ہمارے لیے الہ بنا دو، تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی یہ درخت بنا دو جو الہ کے معنی میں مترادف ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں قبر پرست دنیا سے، کیا کوئی شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام یہ گمان کر سکتے تھے کہ وہ غیر اللہ کو الہ بنائیں گے؟ کوئی صحابہ کے بارے میں تصور کر سکتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں ادنا سی گستاخی انسان کو ہلاکت اور بربادی کے میدان میں لے جاتی ہے۔ جب صحابہ کا ذکر آئے تو عزت سے زبان کو ہلائیں، ادب و احترام سے زبان کو ہلائیں، ان کی شان بیان کریں، ان کے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، کبھی جملہ زبان سے ایسا نہ نکالے جس سے کسی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ اور مصیبت یہ ہے منبر و محراب جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئے، جو کل تک گانا گایا کرتے تھے، گلوکاری کیا کرتے تھے، اداکاری کیا کرتے تھے، وہ بغیر علم حاصل کیے سنی سنائی جماعتوں کی چلت پھرت میں چلنے کے بعد اب شیخ و عالم بن کے لوگوں کے سامنے مفتی بن کے بیٹھ گئے، اور ان مفتیوں نے پھر چاند چڑھائے، گستاخیوں کے دروازے کھولے۔ ایسے ہی ایک نئے دور کا نیا مفتی جنید جمشید صاحب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے مومنوں کی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جس میں آپ سر میں درد ہونے کی وجہ سے چادر باندھ کر کپڑا باندھ کے لیٹی ہوئی، اور اس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکو ہے تو عورت نبی کی صحبت میں بھی رہے تو بدلہ نہیں کرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مومنوں کی ماں کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، اللہ ان کو معاف کرے،
لیکن ان کے ہاتھ میں منبر و محراب دینے والوں سے ہم التجا کرتے ہیں، یہ منبر محمد کریم کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے اس منبروں کو، اس کی رونق جاہلوں کو نہ بنائیے جن کو یہ تمیز نہ ہو کہ کائنات کی سب سے افضل عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ ہے۔ وہ عائشہ جس پہ جبرائیل رب کا سلام لایا کرتے تھے، وہ عائشہ جس کے بستر پہ وحی ہوا کرتی تھی، وہ عائشہ جس کے ہار کے گم جانے سے وضو کی جگہ پر مومنوں کو ایک تحفہ تیمم کا ملا تھا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو بکر صدیق نے بڑے احسانات کیے میرے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پر، میرے آقا پر ابو بکر کے بڑے احسانات تھے رضی اللہ عنہ وارضا، لیکن ان کے احسانوں میں ایک بہت بڑا احسان عائشہ کو نبی کے نکاح میں دینا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ مومنوں کی ماں، وہ اپنی ماں کا ذکر سٹیج پہ اس انداز میں، اس توہین والے انداز میں کرنا پسند نہیں کرتا جہاں پر مومنوں کی اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا۔ رب محمد کی قسم، کائنات کی ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں عائشہ کے جوتی سے اڑنے والی خاک کے ذرے پر رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ، جب ذکر ہوا محبت و پیار کا، پوچھنے والے نے پوچھا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ تو کہا سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا۔ پوچھا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے بابا سے کرتا۔ تو صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں، کیا نعوذ باللہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابی یا صحابہ کی جماعت غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مقرر کرنے کے لیے نبی کو درخواست دے رہی ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو؟ نہیں، اللہ کی قسم قطعا نہیں۔ لیکن اس جملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا یہ قول تو ویسے ہی ہے جیسے قوم موسیٰ کا قول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ میں اختلاف ہوا۔ فاروق اعظم نے کہا کوئی یہ نہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جس نے کہا میں گردن کاٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ پڑھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ اس کا الہ فوت ہو گیا۔ اس کا الہ، کیا کسی کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جو نبی کریم کی عبادت کرتا ہو؟ لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے اس دور اندیشی کو کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ نبی پہ موت نہیں آ سکتی، یہ تو خالص الہ کی صفت ہے، سب نے مرنا ہے، الہ پر موت، ساری کائنات نے مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، حی و قیوم ذات اللہ کی ہے، اللہ کی اس صفت میں بھی کسی اور کو شراکت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا کام جسے امام قتادہ رحمہ اللہ شرک کہتے ہیں، او یسجد لغیر اللہ، اللہ کے غیر کو سجدہ کرے، غیر اللہ کو سجدے کرے، یہ بھی شرک ہے، یہ اس توحید کے منافی ہے جس توحید کو سمجھے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ غیر اللہ کو سجدے بڑی پرانی بات ہو گئی، ہماری سیڑھیاں بھر گئی کلپوں سے، کہیں قادری صاحب کو سجدہ، کہیں ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے کو سجدہ، کہیں قبروں پہ ہونے والے سجدے۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے، لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس کلپ کو دیکھیے، بابا جی کی قبر ہے، ادھر سے بھی کوئی آ کر سجدہ کر رہا ہے اور ادھر بھی اس کی طرف منہ کر کے رکوع و سجدے ہو رہے ہیں۔ اب تو قبروں کی طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بابوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر ایسے انداز میں قیام اور رکوع ہوتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرتے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीसरा काम जो शिरक है, जो तौहीद के मुनाफी है, औ युसम्मी अज़्ज़बाह लिग़ैरिल्लाह, वो ज़बीहों को, ज़िबा होने वाले जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पे रखे। इससे मुराद वो जानवर के नाम पे तखसीस करे, ये जानवर बाबा जी की 11वीं पे, ये बाबा जी के उर्स पे, ये बाबा जी की मिलाद पे, ये बाबा जी के फला मौके पे। इसका मकसद ये नहीं है कि वो ज़िबा करते हुए तकबीर पढ़े या ना पढ़े, उस जानवर की निस्बत है खास, ये फला मेले का बकरा तैयार है और ये फला मेले का बकरा तैयार है। किसी को दलील चाहिए तो इस मौजू पे जो सबसे पहले हमारी तकरीर आई थी, उसमें हमने मराकिश मगरब के एक बाबे की कब्र पे होने वाले हज का मंजर दिखाया था, और उस हज के मंजर के अंदर बाबे की हाजियों ने कुर्बानियों को इकट्ठा किया और उनको ज़िबा करके टांगा हुआ था। वो कुर्बानी मीना में नहीं हो रही थी, अल्लाह नाम पे नहीं हो रही थी, मगरिब पे उस बाबे की कब्र पे होने वाले हज पे गैरुल्लाह के लिए ज़िबा हो रहा था। जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करे, मुर्गे की नियाज दे या बकरे की नियाज, बाबा शाह जमाल कुकड़ घेनते पुत्र दे रत्ता लाल, वो पुत्र दे के, मुर्गा दे के पुत्र ले या बकरा दे के पुत्र ले, ये जानवरों को उन बाबों के नाम पे मंसूब करे, ये वो अमल है जो शिर्क अकबर है। इसका करने वाला इंसान मिल्लत से खारिज हो जाता है। ये शिर्क की वो तारीफ है जो इमाम कतादा रहमहुल्लाह ने की। मगर आइए जलाली साहब के नजदीक शिर्क की तारीफ क्या है वो भी सुन ले। फरमाते हैं पूरी उम्मत में कोई भी फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसका अकीदा तौहीद इतना रेतला हो चुका हो, इतना खोखला हो चुका हो कि बुतों की मोहब्बत उसके दिल में गालिब हो जाए, रब की मोहब्बत मगलूब हो जाए। इस पूरे मजमा में नहीं, पूरी दुनिया में तुम देख लो, तुम्हें एक भी इस उम्मत का फर्द ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका अकीदा तौहीद रेतला हो, खोखला हो, जो बुतों की मोहब्बत जिसके दिल में गालिब आ जाए और रब की मोहब्बत और अकीदा मगलूब हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके नजदीक शिर्क क्या हुआ? अगर किसी के दिल में बुतों की मोहब्बत ज्यादा हो गई, रब की मोहब्बत कम हो गई, तो ये मुशरिक हुआ। का कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दिल में बुतों की मोहब्बत गालिब और रब की मोहब्बत मगलूब। मैं सवाल करता हूं मौलवी साहब, किसी के दिल में बुतों की मोहब्बत और रब की मोहब्बत बराबर बराबर हो जाए, फिर आपने तो गालिब की शर्त लगाई ना कि गालिब होगी, रब की मगलूब होगी तो मुशरिक होगा। क्यों जी? इंडिया वालों, मैं नाम नहीं लेता, आपके यहाँ कुछ है नहीं जिन्होंने अपने कमरे में एक तरफ बैतुल्लाह का पोस्टर लगाया हुआ है और उसी कमरे में दूसरी तरफ भगवान जी का लगाया हुआ है, इधर मुंह करके दो रखता पढ़ लेंदा है, इधर मुंह करके हाथ बन के खलो जाता है। अब इसके दिल में ज्यादा तो किसी की नहीं, बराबर बराबर, अल्लाह की भी बराबर है और बुतों की भी। ए मोमिन है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये तो मुशरिक नहीं होगा ना, क्योंकि इसके दिल में बुतों की मोहब्बत गालिब नहीं हुई, बराबर है। या चलो अल्लाह की मोहब्बत गालिब है लेकिन बुतों की भी थोड़ी सी मोहब्बत है, तब भी मोमिन रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साइल सवाल करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला मकाम बवाना पर, मदीने के करीब एक मकाम है, ऊंटों का मैंने मन्नत मानी थी कुछ ऊंट ज़िबा करने की। आप सवाल करते हैं वहां मुशरिकों का कोई मेला तो नहीं लगता था? कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकों का मेला नहीं था। कहा वहां पे मुशरिकों का कोई बुत तो नहीं था? कहा बुत भी नहीं था। कहा जाओ अपनी मन्नत पूरी कर लो। क्या माना? अगर वहां मुशरिकों का मेला होता, वहां मुशरिकों का बुत होता तो नबी अपनी मन्नत पूरी करने की इजाजत ना देते। ये कर तो अल्लाह के लिए ही रहा था, लेकिन देखने वाला तो कहता ना बाबा जी की याद ताजा हो रही है। और यहां शिर्क की तारीफ ही अपने पास से नहीं की। क्या कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दिल में बुतों की मोहब्बत गालिब हो जाए। हजरत, आपको कब्र परस्त कौम में से एक फर्द नहीं, अफराद मिल जाएंगे। इंडिया के एक
قبر پرستوں کے جلوس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ بھی دیکھیے اس منظر کو. سبز پگڑیاں پہنی ہوئی, سرنگی اور ڈھول بجتے ہوئے یہ بابا جی کے مندر میں جا رہے ہیں. اور وہ مندر ہندوؤں کا مندر ہے, مورتی کا مندر ہے, اور اس میں جا کے یہ سبز پگڑی پہنے ہوئے مسلمان پھول بھی چڑھاتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, اس کو پکارتے بھی ہیں, اس سے مانگتے بھی ہیں. آپ نے ایک شخص کا کہا تھا اس منظر میں آپ کو یہ پوری جماعت ملے گی جو جماعتی شکل میں جا کے بزرگوں کو ہندوؤں کے مندروں کے اندر پوج رہی ہے. ತರವಲ್ಲಾತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀಶ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲಾತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀಶ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ, ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ ಬರಿದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲಾತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ಮದ್ದಾಲಿ ದನಿಗಳು ತಂಬೂರಿ ಆದಾತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಾಬೇಕೋ ತಂಬೂರಿ. ಮದ್ದಾಲಿ ದನಿಯೊಳು ತಂಬೂರಿ ಆದಾತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಾಬೇಕೋ ತಂಬೂರಿ. ಸಿದ್ಧ ಪಾದಕಾರ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر ابھی بھی دل کو سکون نہیں ملا تو انڈیا کے ایک قبر پرست ہیں جن کا نام ہے محبوب علی بابا. یہ محبوب علی بابا صاحب موجودہ دور کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک مورتی کو ہار پہنا ہوا ہے اور اس کے سامنے شمع جلا رہے ہیں کہ تم نے جو یاترا کرنی ہے چل میں بھی کو تو شمع لے لوں نال, میں بھی ہاتھ پولا سیدھا کر لوں, تھوڑا سا کام میں کر لیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کر لو, مل کے ہم دونوں بھائی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب شرک انسان کے دل میں داخل ہو جائے حضرت جی, جس نے لمبے پڑے ہوئے کو سجدہ کر لیا, سیدھے کھڑے ہوئے کو سجدہ کرنا مشکل کام. جس نے لمبے پڑے ہوئے کے پھیرے مار لیے, اب اس کھڑے ہوئے کے پھیرے مارنا اس کے لیے کوئی مشکل کام. اسی لیے ہم قبر پرستی کے شرک سے روکتے ہیں کہ آگے جا کے یہ صنم پرستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. آپ نے ایک فرد کی بات کی, ایک فرد بھی پوجا کر رہا ہے اور جماعت بھی پوجا کر رہی ہے. آخری بات کر کے ہم پھر اصل شرک فی الرسالت کی طرف آتے ہیں. وقت کی کمی ہے, وگرنہ اللہ کی قسم دل چاہتا ہے ایک ایک مسئلے پر تفصیل سے اہل ایمان کے سامنے ان قبر پرستوں کے شرک کو بالکل واضح کر دیا جائے.
جی چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیاس کے لیے باقی نہ بچے، کھول کے بتا دے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اللہ کو پکارنا ایمان ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے لیے سجدے ایمان ہے، غیر اللہ کے لیے سجدے شرک ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ آئیے اگلے حوالے کی طرف۔ آپ کے پیر ہیں عبد الوہاب شعرانی، جن کی بڑی تعریف احمد رضا خان صاحب نے ملفوظات میں کی ہے۔ پیر عبد الوہاب شعرانی، ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ 147 پر وہ اپنے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی مجہول بزرگ نہیں ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور ان کی تعریف کے شروع میں جملے سنیے کیا ہے۔ ذریحہ یلوہ من البعد، ان کا مزار دور سے چمکتا ہے، جگمگاتا ہے۔ بابا جی کا مزار، ان کی قبر پہ بنے ہوئے قبے دور سے جگمگاتے ہیں، اور ان کا نام ہے سرکار محمد الحضری، کان من اصحاب جدی۔ شعرانی صاحب کہتے ہیں میرے دادا کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہ جاءہم یوم الجمعۃ فسألوہ الخطبہ، ایک دن وہ آئے، جمعے کا دن تھا، لوگوں نے ان سے کہا حضرت جی خطبہ دو گے، جمعہ پڑھاؤ گے؟ وقال بسم اللہ فطلع المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ومجدہ، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کیوں نہیں پڑھاؤں گا، پڑھاتا ہوں۔ ابھی منبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا، غور سے جملہ سننا، عبد الوہاب شعرانی طبقات الکبریٰ اپنے دادا کے ساتھی اپنے پیر کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا مزار چمکتا ہوا نور کی طرح جگمگاتا ہے بڑی دور سے، اور اس نے خطبہ حمد و ثنا کے بعد پڑھا کیا، کہا کیا، غور سے سنیے۔ اشہد ان لا الہ لکم الا ابلیس، اشہد ان لا الہ لکم الا ابلیس، میں گواہی دیتا ہوں تمہارا الہ ابلیس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ لکم الا ابلیس علیہ الصلاۃ والسلام، ابلیس تمہارا الہ ہے، اس پہ صلاۃ و سلام ہو۔ چول جان دیا، جب ابلیس الہ بن گیا صلاۃ و سلام کون بھیجے گا؟ ہم کہتے ہیں نبی کا نام لے کے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کیا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آقا ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پہ درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو۔ تو کہہ رہا لا الہ لکم الا ابلیس، تمہارے لیے ابلیس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام، صلاۃ و سلام تائنے بھیجنا ہے، وہ تو آپ الہ بن گیا، وہ تو خود الہ بن گیا، خود اللہ بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقال الناس کفر فصلى الصيف ونزل وهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر الى اذان العصر وما تجرأ احد ان يدخل الجامع۔ لوگوں نے کہا یہ تو کافر ہو گیا، ابلیس کو اللہ کہہ رہا ہے، ابلیس کو الہ کہہ رہا ہے، یہ کافر ہو گیا۔ جو ہی لوگوں نے کہا کافر ہو گیا، مولوی صاحب نے تلوار نکالی، نیچے چھلانگ لگائی کہ دیکھتا ہوں کون مجھے کافر کہتا ہے۔ سارے بندوں نے دوڑ لگا دی، مسجد خالی ہو گئی۔ عصر کی نماز تک ممبر کے پاس بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کوئی تو آئے گا، میرے متھے لگے گا۔ اتنے ڈرپوک تھے، یہ اکیلا اور پوری مسجد، یہ اکیلا اور پوری مسجد بھاگ گئی، شام تک کوئی ان کے پاس واپس نہیں آیا۔ یہ ہے حضرت جی عبد الوہاب شعرانی کے دادا پیر، ان کے دادا کے ہم نشین۔ یہ صوفیاء ہے جو ہر چیز کے اندر نعوذ باللہ الہ کو تصور کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ شرک ہے یا نہیں؟ اپنی عقل سے، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے سوال کیجئے۔ توحید کی دوسری قسم جس کے بغیر نجات ممکن نہیں، توحید مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قسم ہے کہ اتباع ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اور وہ کیسے انداز کیا ہوگا؟ فلا يحاكم الى غیرہ، جو اس توحید میں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ نبی کے غیر سے فیصلے نہ کروائے۔ مسئلہ آ جائے تو سوال کیا کرے؟ حدیث رسول بتائیے، نبی کا فیصلہ بتائیے۔ اور جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، ماننی چاہیے، لیکن پنچایت کا فیصلہ کیا ہے؟ برادری کا فیصلہ کیا ہے؟ قوم کا فیصلہ کیا ہے؟ مومن کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، محمد کا فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے نبی کے علاوہ کسی کے فیصلے کی طرف
منہ نہ کرے. ولا یرضا بحکم غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے فیصلے پہ راضی نہ ہو. امام مالک رحمہ اللہ کے چہرے مبارک کو سیاہ کیا گیا، گدھے پہ سوار کروایا گیا، آواز لگانے والے نے لگائی اس نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو یہ سزا ملی ہے. وہ چپ ہوتا، امام مالک آواز لگاتے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچان گیا وہ تو پہچان گیا، جو نہیں پہچان سکا وہ پہچان لے. میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے حدیث رسول کا درس دینے والا امام مالک ہوں. آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا؟ کہا یہ مجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں ایک ایسی بات کا جو حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے منہ کالا کر لیا، یہ گردن بھی کاٹ دیں گے تو حدیث رسول کے خلاف فتویٰ صادر. امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ درے پڑھ رہے ہیں، برس رہے ہیں کمر پہ ان کے. وقت کا ایک حکومتی مولوی بھاگتا ہوا آتا ہے، بادشاہ کا چیلا، کہتا ہے میرے کان میں کہہ دے کہ بادشاہ کی بات ٹھیک ہے، میں بخشوانے کی کوشش کروں گا. آپ کہتے ہیں مجھے حدیث رسول دکھا دے، میں فتویٰ دے دوں گا، وگرنہ یہ جتنے لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہیں کہ احمد کی زبان سے کیا نکلتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ان کے ہاتھ ہوں گے، میرا گریبان ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرے جسم اور روح کو جدا کر سکتے ہیں، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ. یہ توحید ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ کے پیچھے چلنے کا یہ انداز کہ وہ نبی کے فیصلے کے خلاف کسی اور کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، اور یہ بھی نہ کرے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کو میں اس وقت تک نہیں مانتا جب تک میرے بزرگ، میرے امام، میرا مسلک، میرے پیر، میرے حضرت جی اس کی اجازت نہ دے دیں. آپ نے سنا ہوگا کسی کو بتاؤ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، پر میں نے اپنے پنڈ کے مولوی سے پوچھا تھا، گاؤں والے مولوی صاحب سے، وہ کہتے حدیث صحیح ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے. حدیث ہے مانتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ چیخے چناچے چونکے وہ جیڑے مولوی صاحب لڑ پڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہابیوں دی حدیث ہے، اسی نہیں ماننی. حدیث ہے پر ہمارے مذہب کی نہیں ہے، ہمارے مطلب کی نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا. پیارے بھائی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بادشاہ کا آرڈر آ جائے آپ کے سامنے ہو، بادشاہ کا آرڈر، اور آپ کو جی بادشاہ کا آرڈر تو ٹھیک ہے پر گاؤں کا چیئرمین کہتا ہے کہ یہ نہیں ماننا. عقل مند ہوگا جو یہ بات ماننے کا کہ بادشاہ کا آرڈر تو ٹھیک ہے پر چیئرمین نے کہا کہ حجے نہیں ماننا، میرا انتظار کر. بے وقوفی ہوگا نا. ساری بادشاہتیں قربان ہو جائیں مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ. نبی کی حدیث آ جائے اور کہا جی نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے بزرگ جی ابھی نہیں آئے، وہ موبائل ان کا بند ہے، ان سے پوچھ کے پھر حدیث پہ عمل کروں گا. یعنی نبی کی حدیث کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی اور سائن کر کے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے، NOC لے لو، جاؤ مان لو، اس کو کر لو عمل. اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے تب بھی اس نے توحید کے فہم کو نہیں جانا. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ نَفَّذَهُ وَقَبِلَ خَبَرَهُ. اگر کوئی اور وہ ان کے پیر باپے، قوم کے بڑے جگاتڑی بزرگ، پنچایت، قبیلہ، اسمبلیے، قانون ساز ادارے اجازت دے تو نبی کی بات کو نافذ بھی کیا جائے اور تسلیم بھی کیا جائے اور ماننا بھی جائے. اور اگر وہ اجازت نہ دے تو جی ٹھیک ہے پر یہ ہمارے مذہب کی حدیث نہیں ہے، یہ آپ کے مذہب کی ہوگی، آپ سنبھال کے رکھو. اور اگر وہ اجازت نہ دے وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منہ موڑ لے، اس کو تسلیم نہ کرے. حرفه عن مواضعه وسمى تحریفه تأویلا. یا نبی کی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اس کے اصل معانی سے موڑ دے، اصل مفہوم سے الگ کر دے، اور یہ تحریف، یہ تبدیلی جو کرے اس کے اپنے پاس سے نام رکھے تعویل. مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حلالہ کرتا ہے اس پہ لعنت ہے. حلالہ کرنے والے، کروانے والے دونوں لعنتی ہیں، مولوی بھی لعنتی ہے، شاگرد بھی لعنتی ہے. جو حلالہ کرے وہ بھی لعنتی، جس کے لیے کیا جائے. جو جا کر کہے جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، 3 دفعہ طلاق 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 کا فائر مار دیا ہے، اب میں 2 راتوں کے لیے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں تو آپ حلال کر کے مجھے دے دینا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کی پجامی پہ پیشاب نکل گیا، ماں جائے اور بڑے بیٹے کے پیشاب میں اسے اچھی طرح دھو کے لا کے بچے کو پہنا دے. یہ پاک ہوئی کہ ہور نہ پاک ہوئی؟ ہور نہ پاک ہوئی. جس نے 3 طلاقیں دینے کے بعد اپنی بیوی 2 رات کے لیے کسی اور کو دے دی تو اس نے اور پلیت کام کیا، اور بدکاری والا کام کیا، جائز کام نہیں کیا. مولویوں کے منہ کو لگا ہوا ہے حلالہ، مولویوں کے منہ کو لگا ہے.
مفت میں زنا، گناہ بھی کوئی نہیں، زنا بھی اور گناہ بھی نہ ہو۔ مولویوں نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے شرح میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت استعمال کیا، مراد رحمت لیا تھا۔ لفظ لعنت استعمال کیا، حدیث میں واقعی لعنت ہے، لیکن آپ سمجھے نہیں، معرفت دی اکھ نال ویکھو نا تے ہے تے لعنت پر تھلوں رحمت ہی رحمت ٹپکن رہی ہے۔ ساڈا کام جو چلن ڈیا مولویاں دا تے رحمت اپنے آپ ہونی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کے مفہوم سے ہٹا دے اور اس تحریف کو، تبدیلی کو اپنی زبان میں کہے جی یہ تعویل ہے، اور فقال نؤلہ نؤولہ ونحملہ، اور یہ کہے کہ ہم اس کی تعویل کریں گے اور اس کو نیا معنی پہنچائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ پرانا اسلام تھا جس میں داڑھی، پردہ، پرانا اسلام تھا جس میں دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ، پرانا اسلام تھا جس میں سود حرام، وہ پرانا اسلام تھا جس میں شراب حرام۔ اب تو وسکی تھوڑی سی کوئی گل نہیں، اب وہ ایک مکان سود پہ کوئی بات نہیں، ایک گاڑی سود پہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پینشن فکس ڈپازٹ پہ کوئی بات۔ وہ پرانا اسلام تھا، یہ نیا اسلام آیا جس میں پردہ بھی ختم ہو گیا، داڑھی بھی ختم ہو گئی، نمازیں بھی جمعے کی پڑھ لو، خیر صلی اللہ، روز مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2014 کا ماڈل ہے، اس ماڈل کی گاڑی میں بیٹھو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی۔ حدیث رسول کو تبدیل کرے، نئے معنی پہنا دے کہ جی وہ آپ نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ لگا ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَلْقَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَى الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ لَهُ أَن يَلْقَاهُ بِهَذِهِ الْحَالِ۔ جملہ سنیے گا اس امام کا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ کہا انسان اگر حدیث کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے جو ابھی امام صاحب نے بیان فرمایا، کہا وہ دنیا بھر کے گناہ سوائے شرک کے اپنے دامن میں سمیٹ کے اللہ کو ملے، لیکن اس کے لیے بہتر ہے اس حال سے کہ وہ حدیث کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوا اللہ کو جا کر ملے۔ دنیا بھر کے گناہ ہو تو اللہ سے امید ہے کہ وہ گناہ، وہ زنا، وہ چوری، وہ شراب، وہ ڈاکے، وہ قتل، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معاشرے کرتا ہے جو امام صاحب نے بیان کیا، کہا یہ دنیا بھر کے گناہوں سے بدتر گناہ ہے، یہ برا سودا ہے، یہ بری بات ہے۔ جلالی صاحب، یہ ہے توحید رسالت جس کا آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سنیے امام صاحب مزید کیا فرماتے ہیں، جب اسے صحیح حدیث مل جائے تو اسے یہ یقین کرنا چاہیے کہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحیح حدیث مل جائے تو یقین کرو گویا یہ صحیح حدیث میں نے خود محمد کے پیارے لبوں سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے کان میں صحیح حدیث پہنچ جائے وہ یہ عقیدہ رکھے، یہ گمان کرے کہ یہ حدیث رسول جو میں نے کتاب میں سے پڑھی، صحیح بخاری میں سے پڑھی، یہ گویا ایسے مجھے یقین ہو گیا جیسے محمد کے پیارے ہونٹ حرکت میں آئے اور میرے کان تک آواز پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حال ہونا چاہیے اہل ایمان کا حدیث کے ساتھ۔ اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں جب تک وہ خبر مشہور نہ ہو جائے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے عقائد میں تو یہ بات بھی شامل ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن مالک جیسے صحابی کی روایت جب تک قیاس کے مطابق نہ ہو جائے قبول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، سیدنا انس بن مالک کی روایت جب تک قیاس کے موافق نہ ہو اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسی توحید رسالت کا دعویٰ ہے؟ آپ کے امام وہ اعلان کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث کو سنو تو یہ یقین کر لو کہ گویا تم نے خود پیارے نبی سے سنی۔ پھر وہ امام تعجب سے سوال کرتے ہیں، ذرا ان کے سوال پہ غور کرنا۔ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ أَن يُؤَخِّرَ قَبُولَهُ وَالْعَمَلَ بِهِ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى رَأْيِ فُلَانٍ وَكَلَامِهِ وَمَذْهَبِهِ۔ کہا کیا یہ حدیث رسول سننے کے بعد کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس حدیث کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے میں اس وقت تک تاخیر نہ کر لے جب تک اپنے مذہب اور اپنے بزرگوں کی رائے نہ لے لے؟ کیا کوئی عقل مند مسلمان ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اسے حدیث رسول ملے پر وہ انتظار کرے حدیث رسول تو ہے، میں جب تک اپنی فقہ، اپنا امام، اس کا قول، اپنے بزرگ، اس کا مشورہ نہیں لے لوں گا حدیث رسول پہ عمل نہیں کروں گا؟ وہ حدیث رسول کو غیر رسول کی وجہ سے لیٹ کرے۔ وہ امام پوچھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کوئی عقل مند مسلمان ایسا بھی سوچ سکتا ہے، بلکہ مسلمان پہ فرض یہ ہے کہ فوراً اس حدیث پہ عمل کرے۔
فوراً اس حدیث کو تسلیم کرے. من غیر التفات الی سواہ، اس کے غیر کی طرف دیکھے بغیر فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں مذہب میں کیا ہے، فلاں فرقے میں کیا ہے. سارے مذہب باطل ہے، سارے فرقے باطل ہیں جب وہ محمد کی حدیث کے خلاف ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولا يعارض نصه بقياس، حدیث کی نص کا قیاس سے کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ سارے قیاس باطل ہے جب وہ حدیث رسول اللہ سے ٹکرا جائیں. نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے سارے قیاس کو ختم کر دیا جائے گا اور حدیث رسول کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرا نہیں جائے گا کہ لوگوں کی عقل یہ کہتی ہے حدیث تو ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے، بخاری کی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عقل چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. بھائی آپ کی عقل جو چیخ رہی ہے وہ جھوٹی چیخ رہی ہے. آپ کی عقل غلط ہو سکتی ہے، محمد کی حدیث غلط صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منطق، یہ فلسفہ جس کو معقولات کہا جاتا ہے، یہ معقولات نہیں، یہ مجہولات ہیں، حق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا. اور جلالی صاحب آپ کے ہاں مشہور اصول ہے، ذرا آپ کو وہ بھی سنا دوں. اصول کرخی کی عبارت آپ کو یاد کروا دوں. ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ، کوئی بھی قرآن حکیم کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی تو اس کو منسوخ جانا جائے گا. ان کل خبر یجیء یخالف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ، اگر کوئی حدیث رسول ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی اس کو منسوخ جانا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن سے بھی بڑھ گیا قول امام، رسول کریم کی حدیث سے بھی بڑھ گیا قول امام. ابھی بھی دعویٰ ہے کہ ہم شرک فی النبوہ برداشت نہیں کرتے. آئیے شرک فی النبوہ کا بھانڈا مزید پھوڑ دوں، اگر کسی کو بھی تھوڑا سا شک ہے کہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو آؤ یہ اگلا حوالہ اس دعوے کو پاش کرتا ہے. خواجہ فرید صاحب کی، غلام فرید صاحب کی کتاب فوائد فریدیہ صفحہ نمبر اس کا 83 ہے. اس میں قصہ لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا جی مجھے اپنا مرید بنا لے. ہیرو کے پاس لوگ آتے ہیں نا مرید بننے کے لیے، کہ مجھے بھی مرید بنا لے. انہوں نے کہا اگر مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دعویٰ کر رہے ہم نے شرک فی النبوہ برداشت نہیں کیا. آپ نے تو مقام رسالت پہ اپنے صوفی پیروں فقیروں کو بٹھایا. اور اگر آپ کہو کہ یہ صوفیاء ہیں، ان کی یہ مجذوب لوگ ہیں، ارے ان مجذوبوں کی کتابیں چھپ کے آپ کے حلقے میں پڑھی جاتی ہے، آپ ان کے مزاروں کو دو ٹوک لکھ کر کہتے ہو کہ وہ نور کا جگمگاتا ہوا روشنی کا مرکز بن چکا ہے. اگر یہ مجذوب تھے ان کے کفر کا اعلان کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کفر کر لیا؟ یہ تو آپ کی کتابوں میں چلتا آ رہا، چھپتا آ رہا، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، ان کتابوں کو آج بھی چھاپ رہے ہو. اور یاد کیجئے آپ شرک فی النبوہ برداشت نہیں کر رہے، بلکہ یہ صوفیاء آپ کے گھر کے یہ پیر اور فقیر یہ نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور جب تک اہل الحدیث زندہ رہیں گے کسی طرح کے ڈاکے کو کامیاب، اللہ کی قسم ہم ختم نبوت کے عقیدے کے چوکیدار ہیں. جب تک ان جسم کے اندر، ان رگوں کے اندر خون کا ایک ذرہ بھی دوڑتا رہے گا، ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے، بھلے ہماری گردنیں ہی کٹ جائیں. یہ پیر صاحب مرید کو کہہ رہے ہیں میرا مرید بننا ہے تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. شرک فی النبوہ کا یہ اعلان کرنے والوں کے ہم نے برداشت نہیں کیا. ذرا آئیے آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، جن کی کتاب جال حق صفحہ نمبر 26 پہ کی عبارت لکھتے ہیں، یہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس پہ ان کی عبارت سنیے اور پھر سوچئے کہ آپ اپنے اس مفتی صاحب کے فتوے کی وجہ سے شرک فی النبوہ تو دور کی بات ہے، قرآن حکیم کی آیت کو بھی چھوڑ دیتے ہو، نبی کی حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہو، صحابی کے اثر کو بھی چھوڑ دیتے ہو. جال حق کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صفحہ 26 پہ لکھتا ہے 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول، غور سے سنیے گا، 4 مذہبوں کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی کیوں نہ ہو.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے، نبی کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، صحابی کے عمل سے ثابت ہو جائے، لیکن وہ جس امام کی تقلید کرتا ہے اس سے ثابت نہ ہو تو کہا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو لے جو امام کے قول سے ٹکرا رہا ہے، بلکہ وہ اس مسئلے کو لے جو حدیث سے ٹکرائے، صحابی سے ٹکرائے، قرآن کی آیت سے ٹکرائے۔ ابھی بھی دعویٰ کرتے ہو ہم نے شرک فی النبوہ برداشت نہیں کیا، آپ نے تو شرک کے دروازے ہی کھول دیے۔ یاد کیجئے، اللہ کی قسم، ایک طرف قرآن آیت ہو، حدیث رسول ہو، صحابی کے عمل ہو، مقابلے پر ساری دنیا کے پیروں کا کلام ہو، سب کو آگ کی بھٹی میں پھینکا جا سکتا ہے، نہ قرآن کی آیت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ حدیث رسول کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم قوموں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آؤ اپنے اپنے پیروں فقیروں کی کتابوں کو اٹھاؤ، سمندر میں پھینک دو، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا دو، پھر امت سے سوال کرو پیچھے کچھ بچا ہے؟ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے، آپ کو صحیح بخاری کے حافظ ملیں گے، صحیح مسلم کے حافظ ملیں گے، احادیث کے حفاظ ملیں گے۔ جو جل گیا اس کو جلتا رہنے دو، جو باقی بچ گیا اس پہ ایمان لے آؤ، مسلمان کبھی دو نہیں ہوں گے۔ یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے۔ کائنات میں ہر کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ آپ شرک فی الالوہیہ تو کرتے ہی کرتے تھے، شرک فی النبوہ کے اندر بھی آپ کا وہی حال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، توحید پہ قائم رکھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا بنا کر رکھے، اور یہی دعوت دیتے دیتے اللہ شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة